إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی ذات بقا ہے، اسی رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام نازل فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اس دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان مصیبت میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی نہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا نہ ہو۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز لے کر کے پریشان ہے، مصیبت میں ہے۔ ایک انسان بظاہر اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہے، بدن خوبصورت ہے،
تندرست ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سجا دھجا انسان اندر سے پریشان ہے، مصیبت میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ اور یہ مصیبت، یہ ٹینشن ہر انسان کے زندگی کے اندر ہوتی ہے، کوئی بھی انسان مصیبت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہر انسان مصیبت اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے یا گھیرا جائے گا۔ آپ دیکھیے سورۃ البلد کے اندر 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ انسان جو ہے یہ مصیبت اور پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہم نے انسان کو ہنسایا اور رلایا۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا ہے۔ زندگی کے اندر ہم ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ اور زیادہ وضاحت اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں بیان کر کے رکھ دیا کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کیا کہ کن چیزوں سے ہم انسان کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے کہا کہ ہم خوف سے، ڈر سے انسان کو آزمائیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، خوف سے، اس کے بعد اللہ کہہ رہا کہ ہم بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں بھوکا کر دیں گے، تم سے نعمتیں چھین لیں گے اور بھوکا کر کے مصیبت ڈال کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ تمہارے تجارت میں بڑھوتری ہے، تمہاری دولت زیادہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری دولت چھین کر کے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم جانیں لے کر کے بھی آزمائیں گے۔ تمہاری ماں کے جان کو لے لیں گے، تمہارے باپ کے جان کو لے لیں گے، تمہاری اولاد کی روح کو قبض کر لیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک ایک راستہ بتا رہا ہے کہ ہم فلاں راستے سے تمہارے اوپر پریشانیاں ڈالیں گے، جان بھی لیا جائے گا اور پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ بندے جو ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، ان مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ان کے پاس صبر ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کے اندر اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے، ٹینشن آئے، ڈپریشن آئے، تو ایک ایمان والے کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا کردار ایمان والے کا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب صبر کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت۔ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں صبر کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ صبر دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا نام۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہے ان چیزوں پر ڈٹ جانا، بھلے ہی ہمارے بدن کو، ہمارے جسم کو تکلیف پہنچے یا بھاری لگے، ہمیں بھاری لگے، مگر چونکہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے
تو ایسی چیز جو چیز اللہ کو پسند ہے اس چیز پر ڈٹ جانا، بھلے ہی ہمارے اوپر بھاری لگے وہ چیز، اس کا نام صبر ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، نیند میں ہیں ہماری نیند کھل گئی ہے، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پڑ گئی ہے، اب ہمیں آنا ہے مسجد کی طرف۔ ایک طرف نیند ہے، آرام ہے، اور ایک طرف اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد کی طرف آنا ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے صدا گئی ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ کو پسند یہ نہیں ہے کہ آپ نیند میں ڈوبے رہو، آپ بستر پر پڑے رہو، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ اپنے کمبل کو پھینکے، اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد کی طرف آئے، بھلے ہی ہمارے بدن کو بھاری پڑ رہا ہو، مگر جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ کیا جائے، اس کا نام صبر ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہم اس پر رک جائیں، بھلے ہی ہمارے نفس کو پسند ہے، ہماری خواہش ہو رہی ہے کہ یہ کام کیا جائے، مگر چونکہ اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، ایسے کام کے کرنے سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر کا ڈیفینیشن امام عبد الرحمن نے بتلائی ہے، اس کا نام صبر ہے۔ آج ہم صبر کا کیا معنی لیتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے صبر کا معنی؟ اور آپ دیکھیں گے اس دوسرے پارے کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مصیبتوں کی جو کوالٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو خوشخبری سنائی ہے، اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی مدد مانگنے کے راستے اللہ نے بتلائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان کے دعوے داروں، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اگر زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اگر زندگی کے اندر مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اللہ رب العالمین نے مصیبتوں کی جو کوالٹیز قرآن کے اندر بیان کیا، کہا کہ ہم آزمائیں گے، مصیبت ڈالیں گے، اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ مصیبتوں سے بچو، پریشانیوں سے بچو، ڈپریشن سے بچو، تو اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ اللہ نے کہا کہ نماز کے ذریعے سکون حاصل کرو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر یہ کہاں ہے بتاؤ ذرا؟ آج ہر انسان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، ڈپریشن میں ہے، سکون تلاش کر رہا ہے، امن تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اپنے سر کو کہیں اور جھکاؤ گے، تو بتاؤ تمہاری زندگی کے اندر سکون آئے گا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مصیبتوں کے ذکر کے بعد کہا کہ میرے بندے جو صبر کرے ان کے لیے بشارت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک کردار اور بیان کیا کہ میرے ایمان لانے والے بندوں کا کردار یہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ جب ان کے اوپر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو میرا ایمان والا بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، اے اللہ ہم تیرے ہیں، انا للہ، اے اللہ ہم تیرے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے بتاؤ آپ، پورے توحید کو بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے اس جملے کے اندر۔ انا للہ، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارے اوپر مصیبت ڈال، پریشانی ڈال، آزمائشیں ڈال، یا ہمیں نعمتیں دے،
کوئی بھی چیز، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ایمان والے کا کردار یہی ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر کا فیصلہ ہے یہ، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے محبت کرنے والا کیا شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والا یہ کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، زلزلے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، لوح محفوظ پر اللہ رب العالمین نے بہت پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، او اللہ کے بندو اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ بات یاد رکھو، یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، دنیا کے اندر ایسی ایسی مصیبتیں اللہ کے بندوں نے دیکھی جو ہمارے اوپر نہیں آئی۔ آپ دیکھیے سورہ یوسف اٹھا کر کے دیکھیے، ایک باپ ہے جو کئی سالوں تک بیٹے سے محروم رہا، ایک بیٹا ہے جو کئی سالوں تک باپ کی شفقت سے محروم رہا۔ اللہ نے ان کے کردار کو بیان کیا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ایک ننھا سا بچہ باپ کے سامنے جا کر کے یہ کہتا ہے کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سامنے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا وہ سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اگر تم اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کرو گے تو تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے کا کردار بیان کیا۔ ایک باپ، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ قصہ، یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ایک خواب جو اللہ رب العالمین کے ایک پیغمبر نے دیکھی ہے، اور ایک باپ جو اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پیارے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، نہیں تو تیرے بھائی جب سنیں گے تو تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک بڑا آدمی چھوٹے بچے کو یا چھوٹے کو کبھی سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ نقصان دہ ہے، یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں یہ چیز نہیں کرنا وجہ یہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ خواب کو بیان نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ تیرے بھائی سازشیں کریں گے۔ ہوا وہی، بھائیوں نے سنا، سازشیں کرنے لگے کیسے یوسف کو ختم کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ باپ کی محبت ہماری طرف آ جائے، باپ ہماری طرف زیادہ توجہ دے، اس وجہ سے بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، ایک اندھے کنویں میں پھینک کر کے آ گئے۔ باپ کے سامنے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کورتا لا کر کے خون میں ڈوبا ہوا اور لا کر کے رکھ دیتے۔ ابا جان بھیڑیا کھا گیا۔
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتے کو دیکھا، سمجھ گئے، کہا اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو کرتا پھٹا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو بیان کیا کہ جب یہ بیٹے ایک لختے جگر کو، وہ بیٹا جو بڑا محبوب ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک کر کے آئے اور یہ خبر دی انہوں نے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے کہا فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب نے صبر کیا، اور صبر ہی نہیں، صبر جمیل، اللہ نے صبر جمیل، جمیل کا لفظ استعمال کیا، ایسا صبر جو صبر کرنے کے بعد انسان کے زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ بتاؤ کیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزاری کہ نہیں گزاری؟ اگر کوئی شکوہ ہوتا، کوئی شکایت ہوتی تو حضرت یعقوب اپنے ان تمام بیٹوں کو گھر سے نکال دیتے کہ نہیں نکال دیتے؟ مگر ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے صبر کیا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ مددگار ہے، میں یہ جو معاملہ ہے اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ میرا مددگار ہے۔ یہ صبر آج ہماری زندگی کے اندر ہے؟ بتاؤ ذرا، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ایک محبوب بیٹا چھین لیا گیا ہے، مگر کردار کیا ہے؟ شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے اللہ تو مددگار ہے، اے اللہ تیرے اوپر یہ معاملہ چھوڑتا ہوں۔ ہم خدا بن جاتے ہیں، ہم رب بن جاتے ہیں، ہم تمام چیزیں ہم ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، کبھی مصیبت آئے، کبھی پریشانی آئے تو صبر کر کے دیکھو، وہ صبر جو حضرت یعقوب نے کیا۔ ایک طرف بیٹا ہے، کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بچہ جو ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، آج اسے مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بیچا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک اللہ والا، ایک پاک دامن نوجوان، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر ایک خوبصورت عورت ڈورے ڈال رہی ہے، اس کو زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دامن کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ روگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ لوگ تھے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کا ہو کر رہ گئے۔ یہ لوگ ہم کیا ہیں بتاؤ ذرا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طرف مصیبت پریشانی یہ ہے ان کے لیے کہ ایک خوبصورت عورت ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، انہوں نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے جیل میں جانا گوارا کر لیا، کئی سالوں تک جیل میں رہے۔ سلف کا ایک پیارا جملہ ہے، المصائب نعم، مصیبت نعمت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے گا کہ بیان کرنے والا بیوقوف ہے، مصیبت نعمت کیسے ہو سکتی؟ المصائب نعم، مصیبت نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ انجام کے اعتبار سے مصیبت نعمت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آخر میں انجام کیا ہوا؟ جیل سے نکالے گئے اور عزیز مصر بنائے گئے، مصر کے خزانوں کے مالک بنائے گئے۔ یہ ہے ایک مصیبت اور پریشانی میں اچھا کردار ادا کرنے والے کا بدلہ اور انجام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ ایک باپ کو جو سالوں تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتا رہا، آخر میں ملایا گیا اور دونوں ملے آپس میں۔ یہ ہے کردار۔ ایک طرف ایک دوسرا واقعہ آپ دیکھیے، ایک ایسے پیغمبر، آج ہمارے بدن کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، بیماری کی شکل میں کچھ ہو جائے، ہم طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے، ارے ہم ہی ملے تھے، ہمارے اوپر ہی یہ بیماری اللہ نے کیوں ڈال دیا؟ ہم ہی ملے تھے تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں، کسی اور پر ڈال دیتا۔
اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بیماریوں میں اللہ کو گالی بھی دیتے، ایسے لوگ بھی ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ ایک طرف اللہ کا وہ پیغمبر جس کو ایسی بیماری ہوئی کہ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا، اولاد چھین لیا گیا، نعمتیں چھین لی گئی، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی صرف ساتھ رہی، اس نے ساتھ دیا، وفادار بیوی تھی، وہی صرف ساتھ دیتی رہی۔ ایسی بیماری جو لا علاج، مگر کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام۔ کیا اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے کہ پورے بدن میں پھوڑے پھونسی ہو؟ ایسی بیماری جو کوئی انسان دیکھ لے تو گھن آ جائے، ایسی بیماری جو لا علاج ہو، حکیموں نے کہا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اتنی خطرناک بیماری، اور صبر کا پیمانہ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ان کے کردار کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، یہ بڑے صبر والے بندے تھے، اللہ نے ان کے صبر کو قرآن کے اندر بیان کیا، کہا یہ بڑے صبری والے بندے تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بتاؤ وہ در جس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا، حضرت ایوب علیہ السلام پکار رہے ہیں مصیبت اور پریشانی کے وقت۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک چشمہ نکلا، کہا پیر کو مارو، چشمہ نکلا، کہا اس سے غسل کرو اور پانی پی جاؤ، ساری بیماری ختم۔ یہ کردار اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان کیا، مصیبت اور پریشانی کے وقت انہوں نے صبر کیا، انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھو اور ایک یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ زندگی کے اندر کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے، اللہ کو پکارا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ضرور مدد کرتا ہے، ضرور مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ صبر کا کردار ہے یہ۔ اور ایک طرف آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ کے شوہر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ دعا ملا کر کے پڑھا جائے مصیبت کے وقت تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنی زوجہ ام سلمہ کے سامنے اللہ کے نبی کی یہ حدیث بیان کیا کہ نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ یہ دعا سکھلانا تھا، بتانا تھا کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شوہر جو زندگی کا سب کچھ ہوتا ہے ایک بیوی کے لیے، وہ دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑی مصیبت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ام سلمہ کو یاد آیا، وہی دعا پڑھنے لگی، حضرت ام سلمہ۔ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے شوہر کو چھین کر کے ان کی زندگی کے اندر مصیبت ڈالی اور پریشانی ڈالی۔ انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العالمین کی زوجیت میں ام سلمہ کو شامل کر لیا گیا۔ آپ بتائیے دنیا کے اندر اس سے خوش نصیب، اس سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے
جس کا شوہر امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ رب العالمین نے بہترین بدلہ عطا کیا اور نبی کی زوجیت میں شامل کر دیا۔ یہ ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر اور دعا کے ساتھ اپنے کردار کو ادا کرنے کا انجام۔ آپ دیکھیے سلف نے جو یہ جملہ بیان کیا ہے کہ المصائب نعم، مصیبت نعمت ہوتی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اپنے رب کے، بہت زیادہ قریب۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اللہ کی قسم یہ بات سچ ہے، حق ہے، اور ہر آدمی یہ قبول کرے گا کہ زندگی کے اندر اس نے سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ دل سے اور روتے ہوئے سجدے اس وقت کیا جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ انسان زندگی کے اندر اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت جاتا ہے اور سجدہ اس وقت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے؟ یہ بات حقیقت ہے۔ تو مصیبت اللہ کے قریب کرتی ہے اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت کچھ بہترین باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ کہا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت مجھے کچھ باتیں یاد آئیں جو میں بیان کر دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات، یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی اس سے میرے دنیاوی چیزوں کا نقصان ہوا، دین کا نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میری دولت چھن گئی ہے، یہ میری زندگی کا، میری دنیاوی زندگی کا یہ فلاں چیز کھو گیا ہے، چھن گیا ہے، مگر میرے دین پر، میری آخرت والی چیزوں پر کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میری دنیاوی چیزوں پر نقصان ہوا ہے، میری دین والی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بچا کر کے رکھا ہوا ہے، میں آخرت والی چیزوں کو کر رہا ہوں، یہ میرے لیے نعمت ہے، میرے لیے اچھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے چھوٹے شکل میں اللہ نے اس مصیبت کو ڈالا ہے۔ اللہ چاہتا تو بڑی مصیبت ہمارے اوپر ڈال دیتا، اللہ نے چھوٹی مصیبت ڈالا میرے اوپر، اللہ چاہتا تو بڑی مصیبت میرے اوپر ڈال دیتا۔ یہ انہوں نے مصیبت کے وقت بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، آج ہمارے زبان سے طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہے، مگر ذرا غور کرو، اللہ چاہے تمہارے بدن کے اوپر کوئی بیماری ہے، اللہ چاہے تو بخار نہ دے کر کے کینسر دے دے، اللہ رب العالمین تمام بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مگر اللہ جو بیماری ہمارے بدن کے اندر ڈالتا ہے اس سے بری بیماری دے سکتا ہے اللہ رب العالمین، مگر اللہ نے نہیں دیا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ چاہتا تو بڑی مصیبت ڈال سکتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ میرے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت مجھے صبر کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ اکبر، مصیبت کے وقت مجھے صبر کرنے کی توفیق ملی۔ اور چوتھی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ مصیبت کے وقت مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق ملی۔ یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ آج ہمیں کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، ہر انسان الگ الگ راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں، پریشانی میں سگریٹ پی رہے ہیں اپنے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، کچھ اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے شراب پی رہے، کچھ اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے گانے سن رہے ہیں،
کچھ اپنی پریشانیوں کو، اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہیں. یعنی ہم نے مصیبت اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے غلط کاموں کو، گناہوں کا راستہ اور حرام کاموں کا راستہ چنا. ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں میرے بھائیوں. اگر چاہتے ہو زندگی کے اندر مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو زندگی کے اندر سکون آ جائے، اگر چاہتے ہو زندگی کے اندر ڈپریشن ختم ہو جائے، تو اللہ کی قسم رب کا یہ وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو پکارو، نماز پڑھو، سجدے کرو. اللہ کی قسم ڈپریشن کب ختم ہو جائے گا کوئی معلوم نہیں چلے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں ہوا کرتے تھے. آپ کبھی پریشان ہوا کرتے تھے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کبھی ٹینشن میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو، اے بلال اقامت کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیا، نماز میں سکون تلاش کرتے تھے. آج ہم کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو، حالات دیکھو آپ کیسے چل رہے ہیں. حالات دیکھو آپ، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. اصل مصیبت تو وہ والی زندگی میں، اللہ کی قسم. یہ گرمی دیکھ رہے ہو آپ، یہ سورج کی تپش دیکھ رہے ہو آپ، یہ سورج کی تپش دیکھ رہے ہو آپ. دنیا میں دوسرے نمبر پہ آپ کا ضلع آیا کہ نہیں آیا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ جہنم اگر سانس لے لے تو یہ گرمی پیدا ہو رہی ہے، اور جس جہنم کے اندر ڈائریکٹ ہم کو ڈال دیا جائے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ گرمی کی شدت ہے، بغیر کولر اور اے سی کا کوئی آدمی رہ پا رہا ہوگا؟ کوئی آدمی نہیں رہ پا رہا ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ انتظام کیے ہوئے. مگر سوچو اس زندگی کے بارے میں، قبر کے بارے میں سوچو. کبھی قبر والے کیسے رہتے ہوں گے؟ نہ کولر ہے، نہ اے سی ہے، نہ فریج ہے، نہ کوئی لائٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی پنکھے کا انتظام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس زندگی کے اندر کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. اصل مصیبت وہ ہے جو آخرت میں ہمیں ملے. تو اللہ کی قسم اس مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانے کی تیاری کرو. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ایمان والا جو کردار ادا کرتا ہے اس کردار کو ادا کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں صبر کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں انا للہ پڑھنے کی توفیق دے. ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں وہ صبر عطا کر جو حضرت یعقوب اور حضرت ایوب کے اندر تھا. یا الہ العالمین ہمیں ہماری زندگی کے اندر جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، انہیں دور کر دے. یا الہ العالمین ہمیں اپنے قریب کر لے. یا الہ العالمین ہمیں مسجدوں کا راستہ دکھلا دے. یا الہ العالمین ہم تجھ سے دور ہیں، اپنے قریب کر لے، اپنے ذکر کی طرف ہمیں بلا لے. یا الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.